بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ باقاعدہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جاہل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان پڑھ ہو کر پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں دراصل عام دنیاوی غیر اسلامی علم و تدریس کا رجحان زیادہ ہے، جبکہ دینی تعلیم و تربیت کا شدید فقدان ہے، جس وجہ سے آج تقریباً ہر کوئی خود کو صاحب علم اور عقل کل سمجھتا ہے۔ مطلب دین دنیا کے معاملات میں ہر کسی کا اپنا ہی نقطہ نظر ہے، اور یہ کہ خواتین اور حضرات کے درمیان یہ رویہ زور پکڑ چکا ہے کہ دونوں اپنی جنس مطلب شخصی حیثیت کا تحفظ کرتے ہوئے ساری خواتین تمام مردوں کو اور مرد ساری خواتین کو ہی ایک ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ بہرحال مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا جس کا جواب حاضر ہے۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ سوال یہ تھا کہ عورت مطلب ہر عورت کی فطرت میں عجب تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے دولت اور امیر شوہر سے محبت مانگتی ہے۔ یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ اب آپ اس کا جواب سوچیں تو عین ممکن ہے آپ کا جواب آپ کی عقلی اعتبار سے آپ کو درست لگے، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی بیان، قول یا سوال کا حقیقی نتیجہ خیز جواب ذاتی پسند، غرض یا نظریے کو ایک طرف رکھ کر علم، عقل اور شعور کے استعمال سے حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے الٹ غلط باتیں یا غیر اسلامی نظریات اور باطل خیالات جنم لے لیتے ہیں، جیسا کہ یہ لائنیں جن میں میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر ساری خواتین کے نفسانی مزاج اور نسوانیت کو یکساں نشانہ بنایا گیا، اور دوسرا ان لائنوں میں صرف خواتین کی فطرت ہی نہیں، دراصل فطرت الہی کی توہین موجود ہے۔ کیسے؟ جان لیں۔ قرآن پاک کی اس آیت میں فرما دیا گیا کہ اللہ پاک نے مرد ہو چاہے عورت ہر انسان کو اپنی ذاتی فطرت دے کر پیدا کیا ہے، جس کا مقصد اس آیت کے مطابق بندگی کرنا ہے، اور دوسرا ان اوصاف پر قائم ہونا ہے جہاں انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس فطرت الہی یعنی ان قلبی لطائف پر ایک نفسانی پردہ ڈال کر انسان کی آزمائش کرنا چاہا ہے کہ کون لطیفہ نفس کی نفی کر کے فطرت الہی کو بیدار کرتا ہے، لیکن لوگ اس حقیقت سے لا علم ہونے کی وجہ سے فطرت پر اچھے برے خیالات بن لیتے ہیں۔ مطلب انسانی فطرت پر انگلی اٹھانا در حقیقت فطرت الہی پر انگلی اٹھانا ہے، کیونکہ انسانی جسم کی ایک الگ حیوانی جبلت ہے اور لطیفہ نفس کی ایک الگ جبلت ہے، اور قلبی لطائف یعنی فطرت الہی کبھی نہیں بدل سکتی، چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی، لیکن سب کی جسمانی اور نفسانی جبلت مختلف ہوتی ہے جو ماحول اور حالات کے باعث بدلتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں اچھی یا بری عادات جنم لے لیتی ہیں۔ بہرحال اب ان لائنوں میں کس حد تک سچائی ہے آپ بہتر سمجھ لیں گے، لیکن اس تھوڑے بہت سچ کو ہر ایک عورت سے منسوب کرنا سچ نہیں ہے، ناانصافی ہے۔ رہی بات تضاد کی، تو یہ تضاد نفسانی جبلت کی صورت ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، کیونکہ انسان ہر اس چیز کی طلب یا خواہش کرتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو، لیکن جو اپنے خواہش نفس کی جتنی نفی کرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوتا ہے۔ ایسے مومن مرد اور عورت کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ ہی ساری خواتین ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بہت ساری خواتین صبر اور شکر والی بھی ہوتی ہیں۔ جو عورت اپنی خواہش نفس کی پیروی میں اپنے غریب شوہر سے صبر و شکر کی بجائے مال و زر کی طلب کرے، یا وہ امیر مرد جو اپنی عورت کو وقت یا محبت دینے کی بجائے کہیں اور اپنا وقت اور محبت ضائع کرتا ہے، تو قرآن نے ایسے مرد اور عورت کو اس آیت میں منافق قرار دیا ہے۔ اب آپ تھوڑی سی غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پیسوں کا لالچ اور
پرائی محبتوں کی ہوس صرف نفس امارہ کی خرابی اور ناپاکی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔